آغاز ہم نے کیا اور ایک پورا پیراڈائم شفٹ آ گیا، اور جو جنگ کا طریقہ کار ہے نہ صرف وہ بدل کے رہ گیا بلکہ جو بڑے بڑے یعنی طاقتور افواج تھیں ان کا بھرم بھی ایسا ٹوٹا کہ اب ہر ملک اپنے تئیں نئی اسٹریٹجی بنا رہا ہے۔ تو اب میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں جنہوں نے ہزیمت کا جنہیں سامنا کرنا پڑا وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے۔ دے آر موونگ لارج سم آف دیئر بجٹ ٹو میکنگ اپ دیئر ڈیفیشنسی وچ واز لیڈ بیئر ان دی پریویس بیٹل۔ تو ہمارے لیے اب کیا ضروری ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں کہ آئندہ کم از کم ان کو یہ جرأت نہ ہو اور یہ زخم جو ہے وہ سینے پر ہی وہ لے کے رہیں اور اس کا کوئی مداوع کرنے کی کوشش نہ کریں جو ہمارے دشمن ہیں۔ چشتی صاحب۔ بہت شکریہ قاضی صاحب اور شاہد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے جنگ کا، وہ جو دن ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں سالوں کی تیاری کی، آپ کی اس کی ڈیولپمنٹ کی، انٹیگریشن کی، اپنی ریئل وار لائک سینیریو کی ٹریننگ کی، جو اس وقت آپ کو ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے، جتنی آپ تیاری جنگ میں کیے رکھے جنگ سے پہلے کریں گے اتنی ہی جنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے تیاری کر رکھی ہے تو ظاہر آپ کو نقصان کم اٹھانا پڑے گا۔ جب میں پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہوا تو ملٹری اکیڈمی، ہماری ایئر فورس کی اکیڈمی میں بہت بڑا ایک جگہ لکھا ہوا تھا، the more you sweat in peace the less you bleed in war، جس کا مطلب یہی ہے کلیئر کٹ کہ اگر آپ زمانہ امن کے اندر زیادہ ظاہر ہے ٹریننگ کریں گے تو آپ کی جو نقصان ہے وہ جنگ کے دوران کم ہوگا۔ یہی میں نے دیکھا، پاک فضائیہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، اور خاص طور پر جب سے ایئر مارشل اسرف خان اور ایئر مارشل نور خان نے قیادت سنبھالی، تمام سربراہان، تمام لیڈر جو پاک فضائیہ ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ پریزنٹ جو سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ جب تک ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، جو انڈیا کے ساتھ ہمارا گیپ ہے نیومیریکل، وہ ہم پلگ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارا ڈیزائن ہے، نہ ہماری صلاحیت ہے، نہ ہمارا کوئی وار پلان ہے اس طرح کا۔ تو ہم نے پلگ کرنا ہے وہ گیپ کو، ایک آبویسلی جذبہ ایمان سے، ایک ہم نے بہتر ٹریننگ سے، اور نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجی انٹینسیفائڈ رہ کے، ایج رکھ کے۔ تو آپ نے جتنا تیار رہنا ہے اتنا ہی ڈٹر کر سکتے ہیں اینیمی کو، تو جتنا آپ کمزور ہوں گے اتنا ہی دشمن کی جارحیت کے نشانے پر ہوں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئکلی ایک قائد اعظم کی کوٹیشن کہوں گا جو وہ رسال پور اکیڈمی میں انہوں نے کہی 13 اپریل 1948 کو، آج سے تقریباً 78 سال پہلے، اور کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا تھا، اب ذرا ویژولائز کیجئے گا کہ وہ آج پہ کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up an air force as quickly as possible. It must be an efficient air force second to none. اب آپ ذرا ویژولائز کریں کہ a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor۔ 78 سال پہلے کہا انہوں نے۔ کیا ویژن تھی ان کی، جن کو پتہ لگتا تھا کہ آنے والی جنگیں ایئر پاور سے لڑی جانی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہندوستان نے ہمت نہ زمین پر کی، سوائے لائن آف کنٹرول پہ کچھ ایکشن دکھانے کے، اور سمندروں میں تو بالکل ہی نہیں کی، ہوا سے کی۔ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ اس دن رسپانس کمزور ہوتا یا ہندوستان ایئر فورس حاوی ہوتی تو بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ ڈٹر جتنا کریں گے اتنا ہی ایلیمینیشن ہو جاتے ہیں چانس جنگ کے۔ چشتی صاحب، آپ نے ابھی تیاری کی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیاری رکھو اور دشمن کے خلاف اپنے ہتھیار تیار رکھو، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، آج میں نے آپ سے 3 سوال کرنے ہیں اور 3 سوال الگ الگ کرنے ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس ہوئی، ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈپٹی چیف ایئر سٹاف طارق محمود غازی نے ایک بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 طیارے گرائے ہیں، انہوں نے ایک ایک طیارہ گن کے بتایا کہ 4 رافیل گرائے ہیں، ایک سکھوئی گرایا ہے، ایک مگ 29 گرایا ہے، میراج 2000 گرایا ہے، اور ایک بغیر پائلٹ کے ملٹی رول طیارہ جو ہے وہ گرایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، اس کے بعد بھی جنگ ہوگی، اگلی جنگ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ سرپرائز کیا ہوگا یہ تو پھر جب ہمارا پیچھا پڑے گا تو پتہ لگے گا۔ لیکن سر، جو مار کا حق ہوا 6 اور 7 مئی کی رات کو، یہ دنیا کی، میں نے جو سٹڈی کیا، آپ تو اس جو ہے ایئر فورس کا حصہ رہے ہیں اور آپ نے بڑے نزدیک سے جو ہے وہ سارے آپریشنز کو بھی دیکھا ہے۔ بڑی انوکھی اور پہلی جنگ ایسی ہوئی جس میں ٹیکنالوجی سے لیس لڑاکا طیارے جو ہیں وہ آپس میں فضا کے اندر لڑے۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک جانب سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا طیارہ رافیل تھے، دوسری جانب جو ہے روسی طیارے جو ہیں وہ SU-30 تھے،
اور اس کے علاوہ MiG 29 تھے, معراج 200 تھے, اور میڈیا رپورٹس نے بتایا کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب کو 72 لڑاکا طیارے تھے بھارت کے جو اس وقت فضا میں تھے, اور انہوں نے پاکستان کو للکارا, اور سری نگر سے بٹھنڈا تک جو ہے ان کے طیارے وہاں پر موجود تھے. لیکن پاکستان کے شاہین جو ہیں جب فضا میں بلند ہوئے, جس میں J-10C ہے, F-17 تھنڈر ہے, امریکی ساخت F-16 طیارہ جو ہے وہ یہ طیارے بلند ہوئے, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 42 طیارے ہمارے تھے, اور 52 منٹ کی ڈاگ فائٹ ہوئی, اور اس میں جو ہے وہ بھارت نے شکست کھائی, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ایئر فورس میں رہے ہیں سر, آپ نے جو ہے نزدیک ترین جنگیں بھی دیکھی ہیں, اور آپ نے آپریشنز بھی جو ہے وہ کنڈکٹ دیکھے ہیں, اور اس کو نزدیک سے دیکھا ہے. ایسی لڑائی جو کہ رات کو لڑی گئی, ایسی لڑائی جو کہ فضا میں لڑی گئی, ایسی لڑائی جس میں سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اور ٹارگٹ جو تھے وہ لاک تھے, حیران کن بھی ہے اور سمجھ سے بالا تر بھی ہے. اس رات کو کیا ہوا تھا, کیا منظرنامہ تھا, وہ تھوڑا سا بیان کیجیے گا تاکہ آپ ہمارے ناظرین جو ہیں یاد تازہ ہو سکے اور یاد دوبارہ بھی ہو سکے. بہت شکریہ میاں صاحب, بڑا مفصل قسم کا آپ نے سوال کیا اور تقریباً جواب سارے دے دیے آپ نے, لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ سوال نکالوں اس میں سے. دیکھیے, میں آج کل ہی ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر ریلیز کی ہے, اور میں نے اس میں اس کا نام ہی یہی ہے, The 80 ریئلٹی, اپنے چینل پر میں نے, اور وہ بہت لمبی ڈاکومنٹری ہے, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے صرف ان ناظرین کا بھی شکریہ کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں. آلموسٹ 120 منٹس کی ہے, اور یہ بالکل یہی سیناریو میں نے تمام گرافکلی اس میں دکھایا ہے. اور گرافکلی دکھانا مقصد یہی تھا, جو 8 جہاز ایئر مارشل غازی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور انہی کا میں نے ذکر کیا ہے. جو تھوڑی سی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے تعداد میں, اگر آپ اجازت دیں تو BBC CNN کو کوٹ کر کے, اور پاک فضائیہ سے بھی میں نے کنفرم کیا تھا بعد میں, 72 جہاز شروع میں آئے تھے انڈیا کے, اور ایڈ ہو رہے تھے. ایٹ ون گیون ٹائم 85 جہاز ہندوستان کے تھے, 42 ہمارے تھے, اور جب ٹوٹل CNN اور BBC نے رپورٹ کیا وہ ہیں 125 جہاز اس ہوا میں, جن کے اوپر 4 سے 6 بیونڈ ویژول رینج میزائل لگے ہوئے تھے تمام کے اوپر. 125 جہازوں کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ 5 سے 600 صرف ایئر ٹو ایئر میزائل لگے ہوئے تھے, جس کا مطلب یہ ہے, ایک اور خطرناک بات جس پر کم بات کی جاتی ہے, اس وقت انڈیا نے کمرشل ایئر لائنز کو کوئی نوٹس نہیں دیا تھا کہ وہ اس ایریا میں نہ آئیں. تو درجنوں کمرشل ایئر لائنز بھی اس وقت انڈیا اور پاکستان کی ایئر سپیس میں اڑ رہی تھی, جو پاکستان کے جہاز شوٹ کر رہے تھے ان کو, تو خدا نہ خواستہ بہت رسکی تھا. اور امیجن کریں ہماری ٹریننگ کا, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کا, ہمارے فوکس کا, کہ ہم نے صرف انہی جہازوں کو ٹارگٹ کیا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی سویلین جہاز کی بھی کیجولٹی ہو سکتی تھی, نمبر 1. تو یہ ایک سینیریو اس طرح کا تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کہ رات کو پاک فضائیہ ظاہر الرٹ تھی. ہم نے 1 مئی کو پاک فضائیہ نے تقریباً صرف 4 سے 6 گھنٹے کے اندر پورے ملک میں ڈپلائمنٹ کر لی تھی, اسکردو سے لے کر سمندروں تک, نمبر 1. نمبر 2, ہم ویٹ کر رہے تھے کہ وہ کس طرح, وہ جو انہوں نے آج بھی کہا کہ انڈیا کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کتنے اندر تک ہم ان کو آبزرو کر رہے تھے. جب وہاں سے جہاز ایئر بورن ہونا شروع ہوئے ہیں مختلف ایئر بیسز سے, اور ان کے آگے رافیل تھے. میں اس پر آتا ہوں کہ وہ آگے رافیل کیوں تھے. نمبر 1 وجہ یہ تھی کہ رافیل کے پاس اسٹینڈ آف ویپن ہے, اس کے پاس اسٹارم شیڈو ایک میزائل ہے جو ہوا سے فائر کرتا ہے, لانگ ڈسٹنس مارتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ پاکستان کی سرحد کے اندر آئے. دوسرا, رافیل اس لیے آگے تھے کہ ان کے پاس ریڈار لگا ہوا تھا جو وہ تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر کے درمیان فائر کر سکتا ہے, ان کا بیونڈ ویژول رینج میزائل ہمارے فائٹر جہازوں کے خلاف. تو ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کریں, اپنی فوٹیج ویڈیو بنائیں پاکستان کے اندر ٹارگیٹنگ کرتے ہوئے, ہوا میں کچھ پاکستان کی فضائیہ کے جہازوں کو نشانہ بنائیں, اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ ایک نیو نارمل ہم نے پاکستان کے لیے سیٹ کر دیا ہے. جب 42 جہاز یہاں سے ایئر بورن ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام جہاز ڈیفینسو مشن کے لیے گئے تھے, یعنی ہم نے ان کو روکنا تھا. لیکن پاک فضائیہ کے سربراہ جو آپریشن روم میں ہی تھے, اور ایک دن سے نہیں تھے, تقریباً 20 دنوں سے وہ گھر نہیں گئے تھے, انہوں نے اپنے پائلٹس کو اور تمام کنٹرولرز کو یہ بریف کیا ہوا تھا کہ اگر وہ وہاں سے کوئی جہاز پینیٹریٹ کرے پاکستان کے اندر, تو یا اس کا ویپن پینیٹریٹ کرے, دیٹ مینز ہمارا رسپانس اور ہماری جو پروہیبٹیو پرائس ہم نے ان سے لینی ہے وہ ایک جیسی ہوگی. یعنی ہم پنشمنٹ ایک ہی دیں گے, چاہے اپنا ویپن وہاں سے فائر کریں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے, یا جہاز اندر آ جائے. تو جب انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنز ہماری موجودگی دیکھ کر فائر کر دیے پاکستان کے اندر, تو پاکستان کی ایئر فورس کے چیف نے اسی وقت اس ڈیفینسو مشن کو اوفینسو میں کنورٹ کرنے کا حکم دیا کہ اب ان کو واپس نہیں جانے دینا. تو اسی وقت انہوں نے انگیجمنٹ کی. ڈاگ فائٹ کا لفظ اپروپریٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ورلڈ وار 2 میں اور 1965 اور 71 میں استعمال ہوتا تھا, جب 2 یا 4 پائلٹ ایک دوسرے کو دیکھ کر لڑتے تھے. یہ ڈیجیٹلی دیکھ رہے تھے, چھوٹی چھوٹی اسکرین جو کاکپٹ کے اندر لگی ہے, وہاں پہ اتنے ڈزنز آف ایئر کرافٹ جس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, پھر لاک کر رہے تھے, پھر دشمن ہمیں لاک کر رہا تھا. تو یہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا, نرو بریکنگ کامبیٹ تھا.
یہ لوگوں میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے چینل کے توسط سے میں دور کرتا چاہوں، قاضی صاحب اجازت دے تو، یہ وہ نہیں تھا کہ ہوا میں ایئر بون ہوئے اور انہوں نے 8 دفعہ بٹن دبایا تو 8 میزائل جا کے دشمن کو لگ گئے، ایسا نہیں تھا. یہ بہت منورنگ ہوئی تھی، بہت جگہ ہمارے جہازوں کو رسکی پوزیشن پہ آنا پڑا تھا، بہت دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے جہازوں کو لاک کیا، ان سے اوائڈ کرنا، ان کو ڈینائی کرنا، ان کا جو ان لاک کرنا اپنے ان کا میزائل، یہ بہت بڑی بہادری کے مشن تھے. اور آخری بات میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ میں جتنا کریڈٹ ایک سال سے، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، ایک سال پہلے بھی 7 تاریخ کو اور آج بھی 7 کو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ان پائلٹس کو کریڈٹ میں شوٹنگ کا دیتا ہوں کہ انہوں نے دشمن کے جہازوں کو تباہ کیا، اتنا ہی کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ بخیریت اپنے جہاز واپس خرید کے اپنے بیسز پر آنے میں کامیاب ہوئے. اور بالکل آخری جملہ، جب میں آپریشن روم میں اس رات کو میں نے بات کی تھی، رات کو 1:30 بجے جب مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم نے اتنے جہاز مارے ہیں، تو یقین کریں قدرتی طور پر جو میاں صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ، میرا پہلا اسپونٹینیس سوال لیڈرشپ سے یہی تھا کہ مجھے اپنے جہازوں کا بھی بتائیں. تو یہ آج سال بعد بھی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. مجھے کہا گیا کہ آل لینڈڈ اینڈ کاؤنٹڈ، یہ جملہ اصل میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی یہ واقعی یہ پنچ لائن تھی.